بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی شروعات سے پہلے جب صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہت تھی، اللہ نے ارادہ کیا ایک ایسی مخلوق بنانے کا جو زمین میں اس کا خلیفہ یعنی اس کا نائب بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے پوچھا، کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے گی، خون بہائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو زمین کی مختلف مٹی جمع کرنے کا حکم دیا، اور اسی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جو پوری زمین سے لی گئی تھی۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کی اولاد مٹی کے رنگوں کی طرح سرخ، سفید، کالی اور نرم اور سخت مزاج کی پیدا ہوئی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کے مجسمے میں اپنی روح پھونکی اور انہیں وہ علم دیا جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا، حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم انہیں ان چیزوں کے نام بتا دو۔ آدم علیہ السلام نے ان کو وہ سارے نام بتا دیے۔ تو اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اس نے تکبر کیا اور انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی اس بات سے سخت ناراض ہوئے اور اسے جنت سے نکال دیا۔ تو ابلیس نے کہا کہ تو مجھے مہلت عطا فرما اس دن تک جس دن یہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور قسم کھا لی کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، آگے سے، پیچھے سے اور دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جا یہاں سے مردود ہو کر، یقیناً جو تیری پیروی کریں گے میں ان کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ پھر آدم علیہ السلام جنت میں رہے۔ آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے۔ ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے اللہ نے ان کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک مخصوص درخت کے قریب جانے سے منع فرما دیا، مگر شیطان نے جھوٹ بول کر انہیں بہکا دیا۔ انہوں نے وہ پھل چکھ لیا اور ان کے جسم کے لباس غائب ہو گئے، پھر پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ پھر دونوں نے کہا، اے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتر جاؤ یہاں سے، تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے، تمہارا ٹھکانہ زمین میں ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا۔ زمین میں آدم علیہ السلام نے کافی عرصے تک اللہ سے توبہ کی۔ 40 سال بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شیطان سے جب غلطی ہوئی تو اس نے اپنی غلطی نہیں مانی اور تکبر کیا، پر جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی مانی اور توبہ کی، اور جب تک توبہ کی جب تک اللہ راضی نہیں ہوا۔ تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ جب ہم سے غلطی ہو تو اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے رب کو منا لیں۔